بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی تاریخ عظیم سپہ سالاروں اور مجاہدوں کی تاریخی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم ایک عظیم مسلم کمانڈر فاتح اندلس طارق بن زیاد کے سنہری کارناموں پر بات کریں گے۔ طارق بن زیاد 670 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق افریقہ کی بربر نسل کے ساتھ تھا۔ بربر قوم انتہائی سفاک اور جنگجو قوم تھی۔ ظلم اور سفاکی کے لیے استعمال ہونے والے لفظ بربریت کی نسبت بھی بربر قوم سے ہے۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ہر طرف امن اور خوشحالی کا راج تھا، جبکہ دوسری طرف قرب و جوار خصوصاً اسپین میں ظلم اور اندھیر نگری تھی۔ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ راڈک کے مظالم کے ہاتھوں تنگ تھے۔ راڈک کے ایک قریبی مشیر جولین کی ایک جوان سال خوبصورت بیٹی تھی۔ ایک روز راڈک نے جولین کی بیٹی کو محل میں طلب کیا اور اس کی عزت پامال کر دی۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع کی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جولین محل میں آیا اور بادشاہ سے بدلہ لینے کی قسم کھا کر بیٹی کو واپس لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جولین موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا اور راڈک کے مظالم سے نجات کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس کی اجازت خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے طارق بن زیاد کی قیادت میں 7000 فوجیوں کو اسپین فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد 30 اپریل 711 عیسوی کو اپنی فوج کے ساتھ اسپین کے ساحل پر جبرالٹر، جسے جبل طارق بھی کہتے ہیں، لنگر انداز ہوا۔ راڈک کو حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1,00,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طارق بن زیاد کی درخواست پر موسیٰ بن نصیر نے مزید 5000 فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمان فوج کی کل تعداد 12000 ہو گئی۔ اب 12000 کے مقابلے میں 1,00,000 فوج تھی۔ طارق بن زیاد نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے وہ تمام کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا جس پر سوار ہو کر وہ آئے تھے۔ اس جرأت مندانہ فیصلے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے ایک ولولہ انگیز اور تاریخی خطاب کیا۔ طارق بن زیاد نے کہا، اللہ کے شیرو، خوب سمجھ لو، اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سامنے دشمن کی فوج اور پیچھے سمندر ہے، دونوں طرف موت ہے۔ جرأت مندی کا تقاضا ہے کہ دشمن کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ ہم ظلم کے خلاف اللہ کی حاکمیت اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ ہمت اور جواں مردی کے ساتھ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو منتشر نہ ہونا، آپس میں نہ جھگڑنا، بلکہ آگے بڑھ کر فتح حاصل کرنا۔ انشاءاللہ فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ 19 جولائی سن 711 عیسوی کو راڈک اور طارق بن زیاد کی افواج آمنے سامنے تھی۔ ان کے مابین گھمسان کا رنگ پڑا۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود مسلمان فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو قوت ایمانی سے ایک ہی دن میں شکست دے دی اور اسپین کے دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان فوج کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا، جس میں اشرفیوں کے علاوہ ہیرے جواہرات اور قیمتی سامان بھی شامل تھا۔ اسی مال غنیمت میں ایک میز پوش جس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ میز پوش حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب تھا۔ طارق بن زیاد کو اسپین یعنی اندلس کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک شدید بیمار ہو گئے۔ جب وہ قریب المرگ تھے تو ولی عہد سلیمان بن عبد الملک نے طارق بن زیاد کو مال غنیمت سمیت بلا لیا اور حکم دیا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد دمشق پہنچنا تاکہ تمام مال غنیمت اس کے ہاتھ لگ سکے۔
طارق بن زیاد حکم کی تعمیل میں فوری طور پر روانہ ہو گیا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی زندگی میں ہی دمشق پہنچ گیا، جس پر سلیمان بن عبد الملک بہت ناراض ہوا۔ کچھ عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور سلیمان بن عبد الملک نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو انتقامی کارروائی کرتے ہوئے معزول کر دیا۔ اس معزولی کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی باقی زندگی گمنامی میں گزاری۔ ایک روایت کے مطابق طارق بن زیاد کو دمشق کی مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ معزولی سے انتقال تک کی طارق بن زیاد کی زندگی کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ بالآخر 720 عیسوی کو 45 سال کی عمر میں طارق بن زیاد کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ہی محمد بن قاسم کو بھی سندھ سے واپس بلا کر جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں اسلام کی داغ بیل ڈالی، جو بعد ازاں پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اسپین کے تاریخ دان اور عوام اس عظیم مسلم فاتح کو آج بھی سنہری حروف کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ سن 2012 میں انگلستان کی حکومت نے جبرالٹر کے لیے 5 پاؤنڈ کا نوٹ جاری کیا، جس پر طارق بن زیاد کی تصویر شائع کی گئی۔ تمام مسلمان روشن ماضی کے اس درخشندہ ستارے طارق بن زیاد کو آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔